اس وقت پاکستان میں مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور وفاقی حکومت کو دیکھ لیں تو وفاقی حکومت سے اشیاء کی قیمتیں کنٹرول بالکل نہیں ہو رہی۔ گندم کبھی باہر بھیجواتے ہیں، کبھی پھر منگوانے کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی حال چینی اور باقی جو اشیاء ضروری ہیں جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے درکار ہیں اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مس مینجمنٹ جو ہے نااہلی، وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ چیزوں کو سنبھالا نہیں جا رہا۔ ایسے ہی موقع کے اوپر جب ایک طرف تو یہ انکمپیٹنس اس کا اظہار ہو رہا ہے، ساتھ ہی اتحادیوں سے لڑائی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل گروپنگ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور اس قدر شدت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ ایک گروپ جو ہے تحریک انصاف کے اندر بیٹھا ہوا، وہ اپنی جماعت کے دوسرے گروپ کی طرف انگلیاں اٹھا کے کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری نااہلی سے بڑی، دوسرا اس کو کہتا ہے نہیں تمہاری بدعنوانی سے بڑی۔ اب یہ نااہلی اور بدعنوانی کے درمیان میں مقابلہ جاری ہے کہ نااہلی کس نے زیادہ کی اور بدعنوانی کس نے زیادہ کی، لیکن صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ ایک سے زیادہ سینئر موسٹ لیول کے اوپر میں نے لوگوں سے انٹریکٹ کر کے وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہوئی کہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی لوگ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جتنے اتحادی ہیں ان سے لڑائی چل رہی ہے۔ اتحادیوں کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں کبھی ترین صاحب کو یا پرویز خٹک کو جو ڈیوٹی سونپی گئی تھی، اس کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو ذمہ داری دے دی، اور اتحادیوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ہیڈ لائن آج خبر چھپی ہوئی ہے کہ کاف لیگ ڈٹ گئی اور نئی کمیٹی سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ تو ایسی کیا وجہ ہو گئی؟ تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس قدر خائف تھے۔ یہ میں آپ کو بہت زیادہ اہم اور ذمہ داری کے ساتھ بڑی خبر بتانے لگا ہوں کہ موبائل فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آئی بی والے ہمارے فون ٹیپ کر کے، اور ایک سینئر موسٹ آفیشل جو پرائم منسٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یہ ان تک یہ خبریں پہنچاتے ہیں کہ ہم کس سے ملے، کس سے کیا بات ہوئی، اور اس کو ڈسٹارٹ کر کے پہنچاتے ہیں۔ یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اس کو ڈسٹارٹ کر کے پرائم منسٹر کے وہ کان بھرتے ہیں، اور ان کا الزام براہ راست ایک سینئر موسٹ گورنمنٹ آفیشل جو پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی طرف اشارہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے جا کے ملے تو وہ جا کے پرائم منسٹر کو اپنے الفاظ کے اندر کہ آئی بی نے رپورٹ دی ہے، تو اس کی روشنی کے اندر پرائم منسٹر کے کان بھر دیتے ہیں اور وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کمیٹیوں کے اندر نئے لوگوں کو شامل کیا گیا، اسی وجہ سے بہت سارے ایگریمنٹس جو اتحادیوں سے کیے گئے تھے کاف لیگ یا باقی اتحادیوں کے ساتھ ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ فنڈز کی ریلیز کے حوالے سے کچھ براڈر انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو روک دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو باقی معاملات ہیں کہ ود ان دی پارٹی گروپنگ کے حوالے سے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی۔ ابھی حال ہی میں ایک خبر تھی، اور دو خبریں بلکہ میں کہوں گا، کہ ایک ریٹائرڈ جنرل کے ساتھ میٹنگ ہوئی خواجہ آصف کی اور اس کو رپورٹ کیا گیا، اور وہ خبر بھی وایا آئی بی پرائم منسٹر تک پہنچی۔ پھر عاطف خان اور دوسرے جو ان کے ساتھی وزراء تھے ان کی، شاہرام ترکائی کی، ان کی ایک ریٹائرڈ جنرل سے ملاقات ہوئی، وہ بھی انہی بیوروکریٹ کے راستے آئی بی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے پرائم منسٹر کو پہنچائی گئی۔ اور باقی باتیں تو پرائم منسٹر نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوتے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے، لیکن فیکٹس کو اگر کوئی ڈسٹارٹ کرے اس کی ویریفیکیشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں نے ان سے ثبوت مانگا کہ بتائیے یہ اتنا بڑا چارج ہے، اور پرائم منسٹر کو اگر کوئی بندہ گمراہ کر رہا ہے اور اس کو کمیونیکیشنز کے اندر کچھ ایسے حقائق اس کے بدل رہے ہیں، تو پرائم منسٹر تو اس کو پکڑ کے اندر کر دیں گے، اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، تو اس کا ثبوت بھی تو کوئی ہوگا کہ یہ صرف الزام ہے۔ تو مجھے جو چیزیں پتہ چلیں وہ اس سے بھی بڑی خطرناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر بڑی حال ہی میں ڈاکٹر عشرت حسین انہوں نے ایک بریفنگ دی ریفارمز کے حوالے سے، اسٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے، اور وہ جو ریفارمز کا جو بھی ایجنڈا انہوں نے طے کیا، اس کا جو امپلیمنٹیشن پلان تھا، یہ طے کیا گیا کیبنٹ میٹنگ کے بعد کہ اس کو آئندہ سے رپورٹ براہ راست کیبنٹ کو کیا جائے گا، بجائے یہ کہ وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ہوتا ہوا ہے تو وہ ریڈ فائل کو ہٹانے کے لیے۔ لیکن جب کیبنٹ کے فائنل منٹس تیار ہوئے تو اس کے اندر وہ جو فیصلہ تھا اس کو نکال ہی دیا گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی چیزیں عدل اور بدل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو کافی لمحہ فکریہ ہے پرائم منسٹر کی جو کور ٹیم ہے اس کے لیے۔ کور ٹیم جیل ٹوگیدر کرے گی تو ان مسائل کا حل شاید چند ہفتوں میں ڈھونڈ لے یا مہینوں میں ڈھونڈ لے، لیکن اگر وہ جیل ٹوگیدر نہیں کرے گی تو جتنا عرصہ مرضی وہ پاور میں گزارے ان کو حل ملنا مشکل ہو جائے گا۔